عاجز کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے، کچھ لوگ ناامید ہو جاتے ہیں مسلمانوں کا حال دیکھ کر، کمزوریاں دیکھ کر، یہ تباہیاں بربادیاں دیکھ کر۔ ناامیدی کفر ہے، ناامید نہ ہوں۔ ایک وہ بھی وقت تھا مدارس کے اندر صرف وہ داخلہ لیتا تھا جو کانا ہوتا تھا، اندھا ہوتا تھا یا لنگڑا ہوتا تھا۔ والدین کہتے تھے اب یہ اسکول میں تو پڑھ نہیں سکتا، مدرسے میں داخل کرا دو۔ اور آج الحمدللہ انقلاب آ چکا ہے، انقلاب کی تکمیل صرف دیر ہے، انقلاب آ چکا۔ جو لوگ اس اللہ کے دین کے انقلاب کو پسند نہیں کرتے وہ ہیں بڑے بے چین، بڑے بے قرار۔ لیکن یہ سن لیں، پروگرام تو میرے رب کا چلے گا، تمہارا پروگرام نہیں چلے گا۔ یہاں فواد بیٹے موجود ہیں، میں نے عرض کی تھی بیٹے سب سے پہلا کام یہ ہونا ہے، امریکہ یہاں سے جائے گا اور انڈیا کو ہینڈ اوور کرے گا۔ کوئی کمال کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بڑا کوئی کمال کی بات کر رہا ہوں۔ میرے اللہ نے ایک پروگرام بنایا ہوا، پروگرام چل رہا ہے اور بڑا بہترین صورت سے چل رہا ہے۔ کل یا پرسوں ایگریمنٹ ہو گیا انڈیا کا افغانستان کے ساتھ۔ روئے زمین پر جو اصل مشرک ہیں، جو میرے نبی پاک کے زمانے میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب وہ صرف ہندوستان میں رہ گیا ہے۔ اصل کفر یہ ہے، اور میرے محبوب پاک کی حدیث پاک ہے، اس جنگ میں جو شریک ہوگا، میرے آقا فرماتے میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب یہ کوہسار کے جوان، یہ پہاڑی مجاہد، اب ان کا رخ امریکہ تو بھاگ جائے گا، چلا جائے گا، اب رہ جائے گا بنیا۔ اس بنیے کی دھوتی پھاڑنے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس میں جو رکاوٹ کے انداز ہیں بڑے مختلف ہیں۔ فوج کے خلاف اکسائیں گے، دین کے خلاف اکسائیں گے، یہ جو انتہا پسند ان کی مثال دے کے اسلام کے خلاف اکسائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے رب کا فضل ہے، جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ اس اسلام کی باغ دوڑ، مجاہدوں کی کمان اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کے حوالے کی ہے۔ یہ وقت بہت قریب ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک وقت تھا لوگ فوج کو گالیاں دیتے تھے کہ فوج میں غیرت نہیں ہے، فوج میں حیا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی جواب نہیں دیتی، کوئی بات نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھے کہ فوج کے تیور بدل گئے ہیں۔ یہ میرے رب کا فضل، میرے نبی پاک کی نظر ہے، اور وہ کمان بننے میں دیر نہیں ہے۔ اور جو بندہ اب آئے گا، خدا کی قسم اللہ کا جلال بن کے آئے گا۔ بتاؤ، مسرتیں، مفاہمت، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ جو اللہ کے دین کے خلاف اٹھے گا وہ اس کو زمین میں گھسیڑ دے گا، اور اس کی آنکھیں سبز ہوگی۔ سن لو، وہ سبز آنکھوں والا مجاہد جب نگاہ اٹھائے گا، خدا کی قسم ظالم کو ظلم کرنے نہیں دے گا۔ چند سالوں کے اندر اندر، صدیاں نہیں کہہ رہا ہوں، چند سالوں کے اندر اندر اللہ نے اس پاک فوج کو عظمت دینی ہے، وہ شان دینی ہے، وہ مقام دینا ہے۔ یہ کوہسار کے لوگ، یہ جو ایجنسیاں ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، یہ ان کے دائیں بائیں ہوں گے، یہ اللہ کے مجاہد بندے کھڑے ہوں گے۔ کشمیر فتح ہوتے ہوتے ہندوستان فتح ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ قافلہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہو اور آپ دائیں بائیں کھڑے ہو کے وقت گزار دیں، وقت ضائع کر دیں۔
حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوب ہے امام مہدی علیہ السلام میرے طریقے میں پیدا ہوں گے، اور ان کا دور میرے محبوب نے فرما دیا یہ میرا بیٹا ہوگا، وہ دنیا میں عدل قائم کرے گا، زمین خزانے اگل دے گی، پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا، یہ میرا بیٹا ایسا عدل پیدا کرے گا۔ لوگ اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور شام کے ابدال سب سے پہلے آ کے آپ کی بیعت کریں گے۔ یہ خوشخبریاں ہیں ساری، لیکن اگر ہم بے عمل ہوں گے نا، شروع میں عرض کر دی صرف کلمہ شریف پڑھ کے نجات نہیں ہوتی، ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ، اپنے آپ کو بدلنے کا طریقہ، اللہ کا سچا بندہ بننے کا طریقہ، رسول پاک کا سچا غلام بننے کا طریقہ، وہ عرض کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے حضرت علامہ مولانا محمد اشرف علی صاحب سے یہ حدیث پاک سنی ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب اس میں فساد ہوتا ہے، اس میں خرابی ہوتی ہے، تو پورا جسم گندا غلیظ ہو جاتا ہے۔ رب کے رسول نے فرمایا الا وحی القلب، خبردار تو جان وہ تیرا دل ہے، دل پاک ہوگا، دل مصفہ مزکہ ہوگا، دل میں اللہ کا نور آئے گا، دل رب کا گھر بنے گا، دل میں اللہ جلوہ گر ہوگا، پھر تو خدا کا ولی بنے گا، گناہ چھوٹیں گے، نیکی کی توفیق ہوگی۔